سکول سے لانا. تو جو بندہ اتنی بات بھول سکتا ہے اپنی اولاد کو لانا، تو یار اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ آپ کر سکتے ہو. میرا دماغ تھوڑا کم ہے، ناراض نہ ہوا کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھول جاتا ہے. وہ شروع میں سوال مجھے یاد تھا، پھر ایک دم سے نکل گیا. قاضی فائز عیسیٰ یا قاضی ناجائز کھیسا، پہلے تو اپنے نام کو یہ درست کرے، کیونکہ اس کا نام فائز نہیں ہونا چاہیے، ناجائز ہونا چاہیے، اور عیسیٰ کے بجائے کھیسا جسے جیب کہتے ہیں. تو اس کو شاہ محمود قریشی نے، میں کہہ رہا ہوں سوری، ڈاکٹر طاہر القادری نے ان لوگوں کو بڑا خوب ایک نام دیا تھا کہ بچز آف دی ریچز. تو بچز آف دی ریچز مین بھی اگر میں نے بھی کر دوں کہ عدالت، امیروں کے کتے یا امیروں کی کتیاں، تو یہ وہ لوگ ہیں بچز آف دی ریچز. آج سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کچھ گولیاں چلیں تو یہ فوج نے چلوائیں. قاضی صاحب، میں صاحب آپ کو اب کہہ کر بات کر رہا ہوں، اگر وہ فوج نہیں تھی تو تمہارا وہ ناجائز باپ بھی نہیں تھا، یا تمہارے وہ ناجائز باپ بھی نہیں تھے جو 3 ماہ مسلسل زمان پارک کے باہر شیلنگ کرتے رہے. چلیں اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا اور پیچھے چلتے ہیں. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں 17 جون کو، جب ماڈل ٹاؤن کے سبزہ میں 14 لاشیں بچھائی گئیں، حاملہ عورتوں پر گولیاں برسائی گئیں اور 90 لوگوں کو گرا دیا گیا زخمی کر کے. اور وہ سانحہ تھا جس کے گواہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں کی تعداد اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں. وجہ یہ تھی کہ اس وقت کسی ناجائز عیسیٰ کا پیمرا کے اوپر اور پاکستانی میڈیا کے اوپر قبضہ نہیں تھا. اس سے پہلے کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا، اس سے پہلے وہ ساری روداد، وہ سارا سانحہ دکھا دیا گیا تھا، اور پوری دنیا نے وہ دیکھا تھا جس طرح گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور جس طرح ان کے گلو بٹ آ کر فائرنگ اور گاڑیاں توڑ رہے تھے. تو قاضی صاحب، سب سے پہلے تو آپ وہ کیس سنیں جس کے گواہوں کی تعداد کروڑوں میں موجود ہے، اور آپ اس کیس کے پیچھے پڑ گئے. پھر دوسرا سانحہ فیصل آباد ہوا تھا جس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. سانحہ APC آپ لوگوں نے خود کروایا تاکہ شوکت خانم کا یہ سپوت جو دھرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد کی سرزمین کے اوپر، اس کو اٹھایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ دھرنا ختم کروایا جائے. تو وہ سانحہ APC جس کی تم بات کر رہے ہو کہ فوج نے کروایا، وہ اسی تمہارے باپ فوجی نے کروایا تھا جسے رحیل شریف کہتے ہیں. قاضی صاحب، اگر آپ کو اتنا ہی سانحات کی انویسٹیگیشن کا شوق ہے تو آئیں، سانحات تو بہت ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا قصور تھا ارشد شریف کا؟ سب سے پہلے اس کے قاتلوں کی تلاش تم نے کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں پکڑا ان کے قاتلوں کو؟ کون تھا اس کا قاتل؟ ذرا ہمیں بھی بتاؤ. قاضی صاحب، ذل شاہ کی موت ہوئی، اس کی شہادت ہوئی، اس کے بارے میں آپ نے کیا کر لیا؟ قاضی صاحب، حمار فاروق، ہباد فاروق کا بیٹا جو اپنے باپ کی جدائی میں تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس کا تو آج تک آپ نے نہیں پوچھا. پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ جو باقر نجفی نے جوڈیشنل انکوائری میں سبمٹ کی تھی، اسے منظر عام پر روک دیا گیا. وہ کس نے روکا؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ کیوں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ کالی بیڑے ہیں جو کالے کوٹ میں بیٹھ کر پاکستان کے غریب عوام کا خون نچوڑ کر ٹیکس لگا کر اپنی تنخواہیں اور اپنی بیویوں کے لیے عیاشی کا سامان خرید رہے ہیں. آج آپ فوج کی طرفداری نہ کریں تو کیوں نہ کریں؟ یہ وہی فوج ہے جس نے آپ کی بیوی کو سیف وے دیا تاکہ وہ اپنا آپ کا کالا منہ دنیا کو آپ کا چہرے سے نقاب نہ اتر جائے. آپ کی بیوی جو ایک سکول ٹیچر رہ کر لندن جیسے ایکسپینسو سٹی میں مکان خرید سکتی ہے اوور ملینز آف پاؤنڈ. میں تو ادھر انگلینڈ میں موجود ہوں، آج تک تو میں نے ایک گھر کے بجائے دوسرا گھر نہ لے سکا، اور میری تنخواہ آپ کی بیوی سے کئی گنا زیادہ ہے. میں گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ آپ کی بیوی میری تنخواہ کے تیسرا حصہ بھی نہیں کماتی ہوگی. کیوں کہ اس نے اپنے آپ کو سکول ٹیچر ڈکلیئر کیا تھا.
ایک سکول ٹیچر کی تنخواہ میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، میں اپنی P60 آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی بیوی کی سالانہ تنخواہ میری تنخواہ کے تیسرے حصے کے برابر بھی نہیں، لیکن آج تک میرے پاس صرف ایک گھر ہے، میں دوسرا گھر بھی خرید نہیں سکا، اور یہ گھر میرے پاس جو ہے یہ 18 سالہ کڑی محنت سے میں نے لیا ہے، 18 سال کی بڑی دوڑ دھوپ ہے اس کے پیچھے شامل، اور میں ایک کام نہیں کرتا تھا، میں 3 کام کرتا تھا۔ آپ کی وہ بے غیرت بیوی جس نے آپ کی رشوت کے پیسے کو لندن میں منتقل کیا اور وہاں پر اپنا گھر خریدا، آج آپ اپنی اس بیوی کا سامنے منہ دکھائیں لوگوں کو۔ وہ رانڈ جس نے پاکستان کے لوگوں کا پیسہ لوٹ کر اور پاکستان میں جو آپ نے غلط فیصلے دیے اس کے اوپر حاصل ہوئی کرپشن کی مد سے جو رقم آپ نے حاصل کی تھی، یہ گھر اس کی غمازی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ 9 مئی کے اوپر جائیں، میں آپ کو اور بہت سارے کیسز بتاتا ہوں۔ آج آپ فوج کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جس فوج نے آپ کو پھنسایا تھا آپ کو مینج کرنے کے لیے، اس نے آج آپ کو اس طرح مینج کر دیا کہ آپ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے دستور کو، پاکستان کے جمہور کو اپنے قدموں تلے روند کر ان اپنے ناجائز باپوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی آپ کے باپ تھے جس نے کمرہ عدالت سے جنہوں نے عمران خان کو اغوا کیا تھا، وہ آپ کے سامنے تھا تو انہیں عدالت ہوئی تھی۔ پھر 3 ماہ مسلسل زمان پارک کے باہر جو شیلنگ کی گئی تھی قاضی فائزی صاحب، وہ آپ نے بھی دیکھی اور آپ جیسے بے غیرتوں نے بھی دیکھی، جب میری ماؤں بہنوں کے اوپر واٹر کینن سے پانی پھینکا جا رہا تھا، زہریلا ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی تھی، ٹیئر گیس شیلنگ، جب ان کے اوپر سیدھی گولیاں برسائی جا رہی تھیں، جب زمان پارک میں میرے مرشد کے گھر میں شیل جا رہے تھے، سب نے دیکھے تھے۔ آپ نے اس طرح تو پلان بنایا کہ ان کو اس طرح آپ نے ایک کہانی بنائی کہ جب ہم 9 مئی کو سر انجام دیں گے تو لوگوں کا شک سیدھا ان پر جائے، لیکن پاکستان کی قوم اب وہ بھٹو والی قوم نہیں رہی، اب یہ شعور والی قوم ہو چکی ہے۔ قاضی صاحب، یہ آپ کے باپ عاصم منیر کی کارستانی تھی، ساری دنیا اس کی گواہ ہے کہ یہ آپ کے باپ نے کیا تھا۔ آپ کا دوسرا باپ ندیم انجم اس کارستانی میں شامل تھا، اور پھر تیسرا آپ کا جو باپ ہے اس نے بھی اس واردات میں حصہ لیا تھا، اور آپ کے تیسرے باپ فیصل نصیر نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ یہ عوام اس وقت کارکن کیوں مشتعل نہیں ہوئے جب ان کے لیڈر کے اوپر گولیاں برسائی گئی تھیں؟ گرفتاری تو کچھ نہیں ہوتی، ان کے لیڈر کے اوپر جان لیوا حملہ میں نہیں رکھتا تھا، لیکن عوام اس وقت پرامن رہے۔ وجہ یہ تھی کہ لیڈر کا حکم تھا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، مشتعل نہیں ہونا۔ یہ آپ کے ان 3 ناجائز باپوں نے کروایا ہے جو آپ کے گھر باری باری جایا کرتے تھے۔ یہ وہ آپ کے باپوں کا ریزلٹ ہے 9 مئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے باپ عاصم منیر نے پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھیرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ پھر جب ابراہیم خان نے ایک منصف ہونے کا حق ادا کیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر پاکستان تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان واپس کیا، تو آپ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اور پھر آپ نے اپنا ناجائز خون ہونے کا اور عاصم منیر کا اور باجوے کا اور ڈونلڈ لو کے ناجائز اولاد ہونے کا حق ادا کیا، اور وہ سمبل آپ نے پھر واپس لے لیا۔ اور پھر آپ نے اپنے باپ ڈونلڈ لو کو انگلش میں خطاب کر کے، انگلش میں فیصلہ دے کے بتایا کہ ابا حضور آپ بے فکر رہیں، آپ کے ہمارے گھر میں جو چکر لگتے رہے وہ بیکار نہیں جائیں گے، آپ کا ناجائز بیٹا آج پاکستان کی سپریم عدالت میں موجود ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں، اور آج آپ ایک بار پھر اپنے باپ کو انگلش میں
بیان دے کر اسٹیٹمنٹس دے کر اپنے باپ کو یقین دہانی کر رہے ہیں کہ آپ ابا ڈونلڈ لو آپ بے فکر رہنا، آپ کا بیٹا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ کیوں کہ میں تو پہلے سے ہی حرامی ہوں، حرامیوں کے آگے غیرت اور ایمان اس جیسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ایمان اور غیرت مجھ سے کوسوں دور ہے، دنیا لاکھ کہے مجھے شرم نہیں آتی، کیونکہ میں پیدائشی بے غیرت اور پیدائشی حرامی ہوں۔ مجھے نہ اپنے باپ کا پتہ، نہ مجھے اپنی ماں کا پتہ نہیں میری ماں کہاں کہاں گئی اور میں پیدا ہوا۔ میں آپ کے لیے یہ الفاظ کہوں گا، لیکن آخری بات میں کہوں گا کہ اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں، بشر بے چین ہوں تو پھر انقلاب آیا ہی کرتے ہیں۔ قاضی آج بشر بے چین ہو چکا ہے، پاکستان کے 23 کروڑ لوگ بے چین ہو چکے ہیں، وہ بے اضطرابی کا شکار ہیں۔ آج پاکستان کے لوگ تمہیں گریبانوں سے پکڑنا چاہتے ہیں۔ شکر مناؤ کہ عمران خان عوام کے اور تمہارے درمیان کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان وہ دیوار ہے جو عوام کو پار کرنے نہیں دے رہی۔ عمران خان نے ان کو پرامن رہنے کا کہا ہوا ہے۔ آج اگر عمران خان کہہ دے کہ اپنی مرضی کرو، میں اب تمہارے درمیان نہیں آتا، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم اس 23 کروڑ کے سمندر میں خس و خاشاک کی طرح بہ جاؤ گے۔ تمہارا نشان تک نہ ملے گا، نہ ملے گی تمہاری عدالت، نہ ملیں گے یہ جرنیل، اور نہ ملے گا آپ کو کچھ اور۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جیل میں بڑا غور کیا ہے قرآن پاک کی آیتوں۔ تو اس سے پہلے کہ خان صاحب اس میں سے ہٹ جائیں، ہوش کے ناخن لو، کچھ تھوڑا سا ہوش کرو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بےغیرتی کی انتہا اگر کسی نے کی، حرام توبی کی انتہا اگر کسی نے کی، اور حرامی ہونے کا ورلڈ سرٹیفکیٹ اور ورلڈ ریوارڈ اگر کسی نے کو ملا، تو وہ صرف اور صرف روح زمین پر شرق تا غرب آپ دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی شخص ملے گا، وہ ہے قاضی ناجائز عیسیٰ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا ایوارڈ جائے گا عاصم منیر کو، جو کہ ایک قائدیانی بغیرت خارج از اسلام ہے۔ اور تیسرا عاصم منیر کے باپ باجوہ کو جائے گا، جو کہ یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلتا ہوا ہے، کتا ہے جو پاکستان میں پاکستان کی عوام پر بھونکتا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے بد کردار اور بد کردار خنزیر عناصر کے اوپر۔ جی اوور ٹو یو جی بی ایف ٹی بھائی۔ مسٹر خان بھائی آپ واپس آ گئے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے مائک آپ کے پاس آتا ہے۔ جی مسٹر خان، آپ نے سوال سن لیا؟ میں نے سوال سن لیا، میں نے اپنی یہ محمود بھائی کو بھی سارا سنا، خالد بھائی کو بھی، میں نے نیچے لکھا بھی ہے کہ میں ان کے ساتھ یقین کے ساتھ 100% کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک ایک جو لفظ ادا کیا ہے، جو سطریں باندھی ہیں، جو ترتیب باندھی ہے، اگر کسی کے اندر، ان جیسے لوگوں کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہو تو چلی بھر پانی میں ناک ڈبو کر ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خودکشی کر لینی چاہیے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ذات دی کوڑ کلی چھتیرا نو جپے، ان کو اصل میں جو عہدے نصیب ہو گئے یا عہدے مل گئے ہیں، یہ ان سے بڑھ کے ان کی ذات نہیں ہے، ان کی اتنی ان کی وہ کہتے ہیں کیا اوقات نہیں ہے ان کی، سمجھا نہیں؟ انہوں نے اپنے اوقات اور اپنا ضمیر بیچا ہوا ہے، پہلے ہی آلریڈی بیچا ہوا ہے، کیونکہ ان کو دنیا ہی نظر آتی ہے۔ اپنے مقدمات ختم کرانے کے لیے اس نے پہلے ملٹری نے، جنرل باجوہ نے ان کے اوپر سارا کچھ بنایا، مقدمے کیے اور سارا کچھ کیسز بنائے، اور بعد میں انہوں نے معافی مانگی ہاتھ جوڑ کر اور اپنا ضمیر بیچ دیا، ان کے پاؤں تلے اپنا سر داڑھی دی۔ یہ سفید داڑھی جو اس کے چہرے کے اوپر ہے نا، کوئی شرم حیا ہوتی نا، تو اس کی اگر پتہ ہوتا کہ اس کی کیا چیز، یہ کیا معنی ہوتے ہیں، تو کوئی شرم طریقے سے، بے حیائی طریقے سے کو پالا تاک رکھتے ہوئے نہیں کوئی صحیح طریقے سے فیصلہ کرتا، اور پھر ہول دا ٹائم سمجھا نہیں، انگلش میں اسپیک کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے، پوری ورڈ ویسٹرن ورڈ کو بتا رہا ہے کہ آئی ایم دا سن آف یو بیکاز آئی مدر واز اے بچ آف یو، دیٹس آل۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ گندگی کے کیڑے ہیں، آج نہیں کل نہیں،
یہ خود اپنی اس ناجائز جو گیس ان کے اندر جا رہی ہے وہ انشاءاللہ یہ مر جائیں گے، آج نہیں کل نہیں مر جائیں گے۔ حقیقت جب ان کو گھیرا ڈالے گی نا تو خدا قسم ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا، کوئی بل نہیں ملے گا، کسی بل کے اندر جا کے یہ اپنے آپ کو چھپا لیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا تحفظ بخش لیں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان کی اکثریت جو قوم ہے اس کے جا کے حالات دیکھیں، روزمرہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں ہے۔ آج کل بھکاری بھی جو جمعرات کے دن لوگوں کے دروازے کے اوپر آ کے دستخط دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام بھی مجھے کوئی چیز دو، خدا قسم اس کو یہی ہے کہا، آواز آتی ہے ملتی ہے بابا جی معاف کریں پلیز، اور بے حیا بے غیر تو شرم کرو، سمجھے نہیں؟ اور فوجیوں اپنے آپ کو جو اوپر بیٹھے ہو، جو یہ ٹولہ جو آپ کا بیٹھا ہے، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس طریقے سے چلانا ہے، جیسے کہ آج میں نے یوٹیوب کے اوپر سب کچھ وہ منصور علی خان صاحب کا سارے بیان سنے جو انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ایک کویسچن میں رکھے جاتا ہوں ساتھ میں بی ایف ٹی بھائی، وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے تمام پی ڈی آئی کے ممبران کو جنہوں نے الیکشن کے لیے اپنے پیپر داخل کیے تھے، یہ کیسے ان کی جرت پیش ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کو آزاد امیدوار بنا دیا بغیر کئیوں کے دن میں فیصلے کیے؟ انہوں نے ابھی درخواست بھی نہیں جمع کرائی تھی اور ان کو نشان بھی دے دیے۔ دیکھیں آپ ان لوگوں نے ہمارا نا جی بلہ یا نشان جو وہ سمبل جو وہ چرایا ہے وہ اس کو بین کیا ہے، پر پی ڈی آئی کو تو نہیں ابھی بین کیا ہے۔ ان کا کیا مقصد ہے کہ پی ڈی آئی سے جی لوگوں کے پیپر کو کینسل کرنا اور ان کو آزاد امیدوار بنانا؟ کس نے کیا ہے؟ ان کو کس نے اجازت دی ہے اس چیز کی؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیں جواب مجھے اس چیز کے اوپر۔ خدا قسم میرا یقین کرو، ڈے 1 سے آج 5 ماہ اور کم از کم 10 دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین کرو میرا پہلے دن سے نا یہ دل دھڑک رہا ہے، وہ زیادہ آگے سے آگے زیادہ دھڑک رہا ہے۔ یہ میرے بھائی دوست جو ہیں ایشین ایگل خرم صاحب یہ جانتے ہیں میری حالت کو اچھی طریقے سے، سمجھا نہیں؟ میں تو اللہ کے ہاں دعا گو ہوں 24 گھنٹے، نماز پڑھ کے بھی، تلاوت قرآن پاک کر کے بھی، صبح کے ٹائم جو وظیفہ کرتا ہوں اس کے لیے اسپیشل دعا کرتا ہوں عمران خان صاحب کے لیے، سمجھا ہی نہیں؟ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے وطن پاکستان کو ان اندرونی دشمنوں سے محفوظ کر لے۔ ان کے طریقہ کار غلط ہیں اور غلط ہیں، غلط رہیں گے۔ جیسے کہ انہوں نے آج کہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ہم نے کانٹا لگا دیا ہے، وہ پاکستان کی سیاست سے باہر ہے، وہ نہیں کرے۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست سے اس کو باہر کرنے والا؟ عوام کے اوپر چھوڑے، عوام فیصلہ کرے گی۔ اگر آپ سر کو میرے خیال میں ہمت ہے تو موضوع پہ آئیں۔ رہے ہیں، اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ پہ لعنت بھیجیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے لعنت پاس بھیج ایک رہا ہوں نا ساتھ میں، اس کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو نہ یہ اس کی پارٹی کو یا اس کے سمبل کو نہ یہ بینڈ کرنے والے؟ چھوڑے عوام کے اوپر، عوام کو فیصلہ دینے دیں، عوام فیصلہ اچھا کرے سر، گی۔ میرے پاس ایک میسج ہے، مجھے ایک مجھے میسج یہ آیا اس بات کا جواب دیں جو میں نے پہلے کہا ہے کہ میں اور کوشچن سر کیا جی ہے، یہ کون ہوتے ہیں کہ نہ جی پارٹی تو بینڈ نہیں ہوئی، لوگوں کا زبردستی آزاد امیدوار بنا رہے ہیں اور سمبل دے رہے ہیں ساتھ میں زبردست خان بینگن آلو صاحب کا۔ زبردست پہ جی خان صاحب آپ کا ڈیفینیٹلی آپ اچھا کا میرے آنسر پاس دیں ایک گے میسج ہے، میں میسج جی سنانے لگا ہوں آپ کو، اور یہ آئی ایم سوری، میری باتوں کو اگر نہیں برداشت کرتے تھے سوری، آئی ایم ویری سوری۔ گل سنو خان صاحب، آپ کی باتیں کیوں برداشت نہیں کر سکتے سر؟ ایک تو یار آپ لوگ پتہ نہیں آپ کی باتیں کیوں نہیں برداشت کر سکتے ہم سر؟ آپ کی کوئی اتنی باتیں تو نہیں ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کو للکارا ہے، پوری پی ٹی آئی کو للکارا ہے۔ سر میں نے اس لیے کہا یہ لفظ، اس لیے کہا سر میں ابھی ختم کرنے والا تھا، 2 سنٹینس اور بولنے تھے، آپ نے بیچ میں بول کے نا جی سارا میرا سر جی سلسلہ آپ توڑ ٹائم دیا۔ ٹھیک ہے ٹائم کا سر، خیال گو رکھا ہے کریں۔ عابد پلیز، بھائی ایک آئی ایم منٹ ویری سوری چلو عابد بھائی ٹھیک ایک ہے، منٹ جو بھی ہو گیا آپ سوری۔ سارے لوگ میوٹ کرو، ایوری باڈی میوٹ یار۔ خان صاحب آپ 2 لفظ آپ نے بولنے تھے، آپ اپنے الفاظ کمپلیٹ کریں پھر عابد بھائی بولیں گے۔ جی خان صاحب آپ بات کریں، آخر کے بسم اوپر اللہ۔ میرا صحیح یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ٹیک کیئر، اگر آپ اتنی حد تک جا سکتے ہیں نا تو کل کو خدا قسم
کسی کا دماغ گھما ہوگا اس کے سامنے آ گیا نا، جتنی مرضی بھی آپ کی سیکیورٹی ہو، آپ کو اندر باہر کر دیا نا کسی نے، تو آپ پھر پچھتائیں گے کہ میں نے کیا کیا تھا. پچھتائیں گے مرتے وقت جب سانس نکلتا ہوگا، پھر دیکھیں گے آنکھیں پھاڑ کر نکل کے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. اوکے، ٹیک کیئر پلیز، بہت شکریہ بیہیو خان یور صاحب. سیلف. اچھا بی ایف ٹی بھائی اچھا جی جی شیر مروت نے نا حیدرآباد میں خطاب کیا ہے اور اس نے قاضی فائز اچھا عیسیٰ کو جواب دیا ہے. عابد بھائی 1 منٹ آپ پلے کریں، 1 منٹ نیچے. خان صاحب اگر آپ کی اجازت تو ابو حمدان کو آپ کی سیٹ دے دیں، اگر آپ برا نہ مانیں. خان صاحب آپ کو دوبارہ اٹھا لے گی جب نیکسٹ کوسچن آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے خان صاحب؟ دیں پلیز، فوراً دیں، ذرا فوراً دیں آپ. تھینک یو میرا بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی ابو حمدان صاحب آپ کو ہم سیڑھی پھینکتے. آپ عابد بھائی آپ پلے کرو، عابد بھائی پلے کرو. یہ سنیے قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہمارے شیر نے جواب دیا. جی سر سن لیا آپ لوگوں نے. اب بی ایف ٹی بھائی آپ جاری رکھیں. سوری. اچھا اب آتے ہیں حقزاد. ماڈریٹر ہے، سوری اٹس اوکے، میں خالی پوچھ رہی ہوں ماڈریٹر آپ کے ہیں ادھر آج کوئی زیادہ آ رہے ہیں پٹواری آج؟ ماڈریٹر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو حمدان بھائی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ماڈریٹر صاحب آپ کے لیے کوشچن ہے. رمضان بھائی یہ چھری دے کے بیٹھ جائیں آپ، یہ بہت زیادہ پٹواری آ رہی ہے. جی اچھا مسئلہ اوور نہیں ٹو یو. ہمارا ایک ہی ابو عمدان کافی ہے، ہمارا ابو عمدان ہی کافی ہے بس. اچھا یہ اپنا بادشاہ بھائی کو لے لیں، پی ٹی آئی آفیشل آئے ہوئے نیچن کو دے دیں اوپر پلیز. اچھا بھائی ایک منٹ نا، پہلے حق زادی کو بات کرنے دے، تو سیٹ خالی ہوگی تو دیں گے نا. ایک سیٹ تو خالی ہونے دینا. حق زادی آپ کے پاس بات آتی ہے؟ نہیں بات تو کر لینا. نہیں آپ اوپر آئیے، بات کریں پھر آپ جائیں، بات کر لیں پھر آپ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اوور ٹو یو. اس کوسچن کا جواب یہی ہے کہ جو انہوں نے خالد بھائی نے جو ایک ایک چیز بتائی ہے نا، انہوں نے ایک ایک چیز کو سیپریٹلی کر کے جو چیزیں بتائی ہیں نا، وہ بالکل ایک مکمل جواب تھا. مگر اس کو ایڈ اس میں کریں گے کہ جب اس نے وہاں پہ بیٹھ کے تو اپنی وائف سو کولڈ ادھر بیٹھ کے جب اس نے حلف لیا تھا، تو اس نے ان چیزوں کا حلف لیا تھا کہ میں یہ چیزیں کروں گا. مطلب جتنا انہوں نے بولا کہ ماڈل ٹاؤن سے لے کے وہ جو ضلع ہما، ارشد شریف، ان سب سے لے ان چیزوں پہ تو اس کا دھیان نہیں گیا. آتے ہی اس نے پارٹی کے پیچھے، ایک پارٹی کے پیچھے لگ گیا، یہ بھی، اور الیکشن کمیشن. اور اگر آپ نے پوچھا کوسچن کہ فوج کا، تو ایک بہت ہی منظم جو ذرائع ہے نا، ان کی طرف سے خبریں آتی ہیں کہ یہ جو قاضی بغیرت عیسیٰ ہے نا، اب عیسیٰ اس کو نہیں، یہ جو بغیرت قاضی ہے، اس میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ وہ جو آئی ایس آئی سے ملاقاتیں کرتا ہے اسلام آباد میں، سیف ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، وہاں پہ ان سے ملاقاتیں کرتا ہے یہ ریگولر بیسس پہ، جہاں پہ بیٹھ کے یہ بناتے ہیں، یہ پلاننگ کرتے ہیں. ان کا نیکسٹ پلان بھی اسی طرح سے ہے کہ الیکشن میں جو مطلب یہ جو دھاندلی میں ان کی مدد کریں گے یہ جو ہمارے ناپاک آرمی ہے نا، اس نے عیسیٰ کے ذریعے ہی اسی بغیرت قاضی کے ذریعے انہوں نے دھاندلی کروانی ہے. نیکسٹ پلان ان کا یہ ہے، اور اس آپریشن کا نام انہوں نے باد صبا رکھا ہوا ہے، ان کے اپنے جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں. تو یہ باقاعدہ سے قاضی بغیرت جو ہے یہ ملا ہوا ہے
فوج کے ساتھ یہ سیف ہاؤسز میں ملاقاتیں کرتے ہیں جہاں پہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے باقاعدہ سے. وہاں سے یہ ساری پلاننگ کر کے تو انہوں نے ان کا ایک مکمل ایک پلان ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا ان کیسوں میں الجھایا جائے، اس کو ان کیسز میں الجھا کے رکھا جائے. ہر روز جو ایک نیا کیس بن رہا ہے، ہر روز ایک نیا وہ جو چھوڑ رہے ہیں یہ تو ان کو ان کیسوں میں الجھا کے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے پورا کوشش کرنی ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی کر کے تو اس کو جو کٹ پتلی جو بھی جو ان کے اشاروں پہ ناچے گی اس کو لے کے آنے کی. سو یس یہ دے آر ٹوگیدر، یہ جو ہے نا ملے ہوئے ہیں آپس میں، اور ہر روز ان کے نئے پلاننگ ہوتی ہے. اور یہ جو قاضی بغیرت عیسیٰ ہے، یہ اس بغیرت عیسیٰ نے حلف لیا تھا کہ میں پاکستان جمہوریہ پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں کی جان مال اور اس کی جمہوریت کا جو ہے نا تحفظ کا جو حلف لیا تھا نا اس بغیرت انسان نے، اس پتہ نہیں گندی اولاد کدھر سے پیدا ہوگی اپنے ماں باپ کے گھر میں، اس نے اس کا کوئی بھی پاس نہیں رکھا، اس کی کوئی بھی رسپیکٹ نہیں رکھی ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی. اور ہم آج انڈین ایک بندے نے بھی بولا کہ آج اس نے سیاہ ترین مطلب ڈیسیژن دیا ہے پاکستان میں. ایون انڈین جو ایک چیف جسٹس ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، اس نے بھی بولا کہ اس نے جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان میں. تو یہ جمہوریت کا بیڑا غرق تب ہوا جب یہ پیچھے سے ناپاک آرمی آئی اور اس کو یہ انسٹرکشن دے رہی ہے، اور ان کی انسٹرکشن سن کے یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اور ان کے باقاعدہ سے سیف ہاؤسز جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں سیکرٹ، وہاں پہ یہ ملاقاتیں کر کے آتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جس دن اس نے فیصلہ دیا اس دن بھی اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ فیصلہ کہیں اور ہو چکا ہے، یہ یہاں پہ چول مار رہا تھا بیٹھ کے قاضی بغیرت عیسیٰ. جی لعنت ڈال دیا آپ نے الحمدللہ. جی میری جگہ پر آپ کسی کو لینا چاہتے ہیں تو لے لیں. میں جاتے وقت یہی کہوں گا، یہ پرانی بات نہیں ہے، کل کی بات ہے. گور صاحب کے گھر پر جو حملہ کیا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیوں کیا، کسی کا گھر تھا یا گور صاحب کا، کوئی وارنٹ نہیں تھے ان کے پاس جانے کے لیے. اور عدالت میں اس نے یہ بہت شرمناک بات کی ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ گور صاحب کا گھر ہے، کیونکہ دودھ پیتا بچہ بھی جانتا ہے اسلام آباد میں گور صاحب کہاں پر رہتے ہیں، اس کو بھی پتا ہوگا. تو میری طرف سے جو قاضی نہیں، اس کو میں کہوں گا، اس کو میں بغیرت کہوں گا، اور اس کے اوپر لعنت بھیجوں گا میں کہ تم اس لیے تم کو ادھر کھڑا کیا ہم لوگوں نے کہ تم یہ فیصلے دو ہمیں کہ ہمیں تم ذلیل کرو. تو اللہ پاک کا اس کے اوپر خیر پڑے گا. بس میں اتنا کہوں گا کہ اللہ پاک اس سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے کن کن کے ساتھ ظلم کیا ہے اور کیوں کیا ہے، اس کا اس کو جواب دینا پڑے گا. اوور ٹو یو. شکریہ. میں اجازت چاہوں گا سب سے، اور آپ لینا چاہتے ہیں تو جگہ پر لے لیں. آیا کریں. جی عابد بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. عابد بھائی اوور ٹو یو. اچھا بی ایف ٹی بھائی، میرے پاس ایک پیغام ہے شیر افضل مروت کا ہمارے پنجاب کے لیے. سر میرے پاس تھوڑا سا شور ہے، اس لیے میں آپ کو یہ اس کا پیغام دے رہا ہوں. سب پنجابیوں کے لیے یہ پیغام ہے، اور سن لیں اور ذرا دیکھیں، سنیں 1 منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ. بھائی عابد بھائی 1 منٹ کے لیے آپ روکیں گے؟ 1 منٹ کے لیے اگر میری آواز آ رہی ہے. کی تعداد میں یہ ریلی ہے. جی بی ایف ٹی بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا، جتنے ہمارے بہن بھائی یہ نیچے سے ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں، آپ سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ عابد حسین جس براڈ پہ آپ اوپر آنا چاہ رہی ہیں، سب سے پہلے ایک اچھے تہذیب میں آئے گا کہ پہلے آپ اس کو لائک کریں، اس کو فالو کریں. آپ فالو نہیں کر رہے اور ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں. فالو سے یہ ہوگا کہ اب تھوڑی سی آپ اس کی عزت افزائی کریں گے. تو پلیز جنہوں نے بھی ریکویسٹیں ڈالی ہیں، سب سے پہلے اگر عابد بھائی کو فالو نہیں کیا، ایک اچھے تہذیب میں آتا ہے پہلے ان کو آپ فالو کریں، تو ڈیفینیٹلی ہم آپ کو باری بھی دیں گے انشاءاللہ. اگر آپ ان کو فالو ہی نہیں کر سکتے، جس کے کوئی پیسے نہیں لگتے، تو میرے خیال سے آپ کی ریکویسٹ ڈالنا پھر اچھا نہیں لگتا. تو اوور ٹو یو عابد بھائی. یہ سر جی، یہ پنجابیوں کے لیے شیر افضل خان مروت کا شیر سرحد کا پیغام ہے، یہ سنیں.
اور 6 گھنٹے انہوں نے میرا انتظار کیا. ابھی ہم شہر میں میرپور خاص میں داخل ہو رہے ہیں اور جہاں پہ ہم جلسہ کریں گے. لوگوں کا جوش، لوگوں کا جذبہ آپ کو کیمرے کی ناک سے نظر آ رہا ہے. سندھ نے فیصلہ دے دیا، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص. 8 فروری کو کیا ہونا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، آج ہی سب کو نظر آ رہا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں پولیس کی گاڑیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہے، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں پولیس نفری جو ہے وہ درجنوں گاڑیوں میں ہمارا پیچھا کر رہی ہے. لیکن ورکرز کی ہمت ہے، ڈٹے ہیں، نکل آئے ہیں، خوف کو لات مار دیا ہے. انشاءاللہ ہم عوامی طاقت پہ ہر جگہ پہ کنونشن کریں گے. ضرورت صرف لوگوں کی نکلنے کی ہے. جب بھی لوگ نکلیں گے میں ہر جگہ پہ جاؤں گا. پنجاب کے لوگوں کو کہتا ہوں کمپین کا وقت گزر رہا ہے، ہمت پکڑیں اور کنونشن رکھیں. میں آؤں گا، آپ ہمت پکڑیں. شکریہ. جی فور پنجاب، اوور ٹو یو بی ایف ٹی. سوچنے والی بات ہے، پنجابیوں کے لیے سوچنے والی بات. انشاءاللہ اس پہ آئیں گے. پہلے اپنا پہلا کوشچن کمپلیٹ کرتے ہیں. جی ایگل بھائی نے اسے کمپلیٹ کریں لیکن یہ میسج مروت کا تھا، اس لیے میں نے کہا آپ کو بتاؤں. یہ عابد بھائی اس کو آپ سیف رکھیں، یہ آپ نے دوبارہ پلے کرنا ہے. ابھی ماشاءاللہ 60 لوگ ہو گئے ہیں، تو جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے اس کو ہم نے دوبارہ پلے کرنا ہے. تو ایگل بھائی نے بات نہیں کی، اوسی بھائی نے اور افریدی بھائی نے. ہاں تو وہ پہلے کریں ایگل بھائی بات. کے پاس بی ایف ٹی بھائی آپ انہی کو میک دیں. میں نے صرف یہ ایک بات کہنی جو میں نے پہلے کویسچن کیا تھا نا کہ الیکشن کمیشن کی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو اس کو تقویت ملی ہے نا، انہوں نے مجھے یہ بتائیں، پہلے اس پہ کوئی کمنٹس کرتا ہے تو بتائیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران کو آزاد امیدوار کیوں اپنے آپ سے بنا دیا، بغیر پوچھے، بغیر کسی درخواست حاصل کیے. یار بی ایف ٹی بھائی پہلے اپنا کویسچن کمپلیٹ کیا کریں، پھر کسی کو لیا کریں. میں آتا ہوں. دیکھو خان بھائی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر پہلے میرا مسئلہ تو حل کرے نا. ابھی 3 بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے پہلا سوال نہیں کیا، آپ نے دوسرا کھول لیا. تو میں اس کو ایک آسان طریقہ کرتا ہوں. خان صاحب کا کوشچن آپ سب لوگوں نے سن لیا ہے، یہاں پر 70 لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ نیچے کامنٹ میں خان صاحب کا یار جواب لکھ لیں. بی ایف ٹی بھائی آپ اپنا کلیئر کریں اور میں کرتا اپنے ہوں. سوال رکھا کریں، سوال نہ لیا کریں پلیز. ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. خان صاحب کا کوشچن ہے، نیچے جو ہے نا 70 لوگ نیچے کامنٹ میں خان صاحب کو جواب دے دیں. میں جاتا ہوں ایگل بھائی کے پاس. اوور ٹو یو ایگل بھائی. السلام علیکم. بڑی زبردست جو ہو رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق، تو میرا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک کویسچن ہے آپ سب کے سامنے. دین پہلے ہے یا آئین پہلے ہے؟ میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. میں بات یہ کر کے میوٹ کروں گا، کوئی بندہ جواب دے سکے ضرور دیجئے گا. بھائی جان اس کا جواب تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے. آپ نیکسٹ جائیں، آگے جائیں. انشاءاللہ سب مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اوور ٹو یو. بی ایف ٹی بھائی آپ لیں آگے. ڈیبیٹ بڑی زبردست ہو گئی، قاضی کو آپ چھوڑتے ہیں، آگے نکلتے ہیں. جی ایک منٹ ذرا، ہمارے اوسی بھائی نے مائک نہیں کھولا، میں چاہتا ہوں ان کی آواز میں سنوں. اور افریدی بھائی نے بھی مائک نہیں کھولا. قاضی کو نہیں چھوڑنا، اچھا سپاری دیں گے قاضی کی. بس اب یہ ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں نا. اچھا پہلے اوسی بھائی کے پاس آتے ہیں، پھر افریدی بھائی کے پاس. مگر حق زادی آپ نے وہ ایک ان کا کوڈ لکھا تھا، اگر وہ نیچے آپ ٹائپ کر دیں تو میں چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی یہاں جو بیٹھے ہیں جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اچھی ویڈیو بناتے ہیں، تو چاہیے کہ اس کو اتنا فیمس کر دینا کہ وہ اس اپنے کوڈ سے پیچھے ہٹ جائیں، جو بھی انہوں نے کوڈ نیم دیا ہوا ہے اپنے نمبر 1 نے. تو اوور ٹو یو اوسی بھائی. اوسی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ. جی جی السلام علیکم جی سارے بہنوں بھائیوں کو. وہ بی ایف ٹی بھائی کیا کہتے ہیں کہ ایٹ ٹائمس کہ جو موسٹ آبویس از ناٹ آبویس. تو یہ جو فائز عیسیٰ ہے، بلکہ اس نے تو آج کی ہیرنگ میں اس نے ایک کمنٹ دیا ہے کھوسا صاحب کو، کہ کھوسا صاحب کے ساتھ جو اس کا مکالمہ ہوا، تو اس میں آج اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، اس کا مدعا میرے اوپر نہ ڈالیں.
تو ظاہر ہے یہ فوجیوں کا ایک فیصلہ تھا، یہ فوجی عدالت ہے، فوجیوں کا یہ یہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہیں اور اس پہ ہم روز بات کرتے ہیں، تو اس میں اٹس آبویس، تو اس پہ اب کیا بات کرنی چاہیے، یعنی کہ فوجی غلط کر رہے ہیں یہ کہیں ہم، یا فوجیوں نے ٹھیک کیا ہے، یا فوجی کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہمیں کوشچن یہ کرنی چاہیے اب. اور پھر اس سے بھی زیادہ پرٹیننٹ کوشچن ہے کہ بہرحال وہ بعد میں ایک کوشچن ہے میں بعد میں کروں گا انشاءاللہ، وہ آپ اپنا یہ کمپلیٹ کر لیں. تو جو ہمارے کوشچن ہے وہ دے شوڈ بی ویری پرٹیننٹ کہ اصل میں ہے کیا، پرابلم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سب کو پتہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ. تو مثلا اوکاڑا میں آج دیکھا ہے آپ نے، جو ڈی سی تھا اس نے سارے ضلع کو بند کر دیا، اسکول اور کالجز اس نے بند کر دیے، اور بچوں کو انہوں نے جو اساتذہ تھے، یعنی جو میرے اور آپ کے پیسے سے چلنے والا اسکول ہے، اس کو میرے اور آپ کے پیسے سے اپنے بچوں کے لیے روٹی 2 وقت کی لینے والا جو ڈی سی ہے، اس نے آرڈر کیا کہ آپ ان کو لے کے جو جرائم پیشہ مافیا ہے، ٹھیک ہے، نون لیگ اور مریم اینڈ کمپنی، ان کے جلسے میں آپ پہنچیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ فیصلہ تو ہم نے بطور عوام کرنا ہے کہ یہ جو جنازہ ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ ریاست کا نام دیتے ہیں، اس جنازے کو، اس گلی سڑی بدبودار اس لاش میں سے بھی اب بدبو آتی ہے، تو اس بدبودار لاش کو کتنی دیر تک آپ نے اٹھا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو باقی یہ اشرافیہ جس کی آپ بات کرتے ہیں، یہ تو ہزاروں سالوں سے حملہ آوروں کی غلام ہے، اور یہ تو اسی طریقے سے ہی رہیں گے. جی بی ایف ٹی بائی اوور ٹو یو. بہت شکریہ، انشاءاللہ اس کوشچن کو لے کر چلیں گے. ابھی آفریدی بھائی ویلکم آپ کو، آپ نے کوشچن سن لیا ہے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یا اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے وہ بھی ہمیں دے دیں. کوشچن کی اجازت نہیں ہوگی، مگر آپ خبر کوئی دے سکتے ہیں یا ہمارے کوشچن پہ آنسر کرتے ہیں. ویلکم میرا پیارا بھائی. جی السلام علیکم. اصل بات قاضی فائز عیسیٰ پہ ہو رہا ہے نا. پہلے تو میں سٹارٹ اس سے کروں گا کہ دیکھو، جب ایک قاضی صاحب اپنے صوبے کے مظلوم عوام کو انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ہمیں انصاف کیسے دے گا. یہ ہر جگہ پہ میں یہی بات کرتا ہوں. جو بلوچ بیچارے آئے ہوئے نا، اس نے پڑا اڑا اسلام آباد میں، ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ بیچارہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. اور یقین کرو یہ پی ٹی آئی پہ عمران خان پہ وہ غصہ نکالا ہے نا جس کو نکالا تھا. حالانکہ یہ عمران خان نے نہیں نکالا تھا، عمران خان کی حکومت نے، یہ جس نے نکالا تھا ان کو خود پتا تھا. اب صرف یہ وہی بغض نکال رہا ہے نا جس کو نکالا گیا تھا. اور یقین کرو قاضی بھی ایسے موت مرے گا جس طرح موت مشرف کا ہوا تھا. یقین کرو خبر ان کو نہیں لے گا. یہ دیکھو، یہ مظلوم عوام نے یہ دیکھو، اس نے 26 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا. اس نے 26 کروڑ عوام کے دلوں کو بھی آپ کو پتہ ہی چیر ڈالا. یقین کرو پاکستان کا ہر بچہ ان کو بددعائیں دے گا، اور بددعائیں دے رہا ہے بھائی. آج کوسا صاحب سے اس نے کیا کہا کہ آپ لیونگ فیلڈ کی بات کرو، اس نے کیا بولا کہ نہیں فیلڈ تو آپ نے چھین لیا، ہم آگے کیا جائے. اس نے کیس بھی واپس کر لیا. تو میری طرف سے نہیں، میری طرف سے انشاءاللہ یہ ایسی موت مرے گا نا کہ خبر بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ابھی چودھری مدثر بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی چودھری بھائی ویلکم. آپ کے پاس اگر کوئی خبر ہے تو وہ ہم سے شیئر کریں، نہیں تو ہمارا جو کوشچن ہے اس پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. ویلکم میرا بھائی. جی وعلیکم السلام سارے بھائیوں نے میری طرف السلام علیکم. قاضی فائز عیسیٰ تے گل کرنی ہے سر. بھائی بسم اللہ. اچھا سر، قاضی فائز عیسیٰ جڑا چودھری میں تن سوال سمجھانا، سوال سمجھ لے پھر یہ گل کر، ٹھیک ہے نا؟ اوکے ہو گیا. چودھری کل انہیں ٹھیک ہے، انہیں کیا ہے کہ مینو ثابت کرو کہ جڑے فیصلے ہو رہے ہیں یہ فوج کروا رہی ہے، جڑے جو کچھ گند ہو رہا ہے پنجاب دے وچ، جتنا گند ہو رہا ہے یہ فوج کروا رہی ہے. تے اسی پہ نے کیا کہ آج اس نے کچھ عدالت کیا کہ میں فوج کروا رہی ہے، لیکن اس والی تک نہیں آئی سسٹم. لیکن کل اس نے اپنے فیصلے دے وچ یہ کہا کہ مینوں یہ ثابت کرو، نہیں تے فوج دے تے الزام نہ لاؤ تسی. جی
चौधरी ओवर टू यू सर। मैं अबद भाई कसम खुदा दी मैं यही गल कर लगा सी काजी ईसा फाइज दा जेड़ा कोई कसूर नहीं है ਅਸੀਂ पे कहने उन्हें फैसला किया उन्हें फैसला नहीं किया ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फैसला करवाया गया और फौज ने कराया आसिम मनीर ने करवाया ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ पालतू छड़े ने ना 1000-2000 ਬੰਦਾ नामलूम ਉਹਨਾਂ ਨੇ फैसला करवाया हर बंदे ਨੂੰ पता है कोई किसी ਤੋਂ छुपी टुकी गल नहीं है ठीक है। अगू भी जेडे फैसले आने ने वो भी वही होने ने जिन्ना बंदियां ने 2 जजां ने इस्तीफा दिता है उन्होंने को भी इस्तीफा लिया कर गया उन्हों दी फैमिलियां नूं चुक्या गया उन्हों दे बच्चों नूं चुक्या गया उन्होंने मजबूर किया गया फिर जाके उन्होंने इस्तीफा दिता उन्होंने क्यों इस्तीफा देना सी वो तो नहीं देण दे हक विच है इस्तीफा वो भी फौज ने दवाया है सिर्फ काजी फाइज ईसा वाला नहीं फैसला दवाया फौज ने उन्होंने भी फौज ने इस्तीफा दवाया क्योंकि इन्हां फैसलियां विच रुकावट बनते सी वे और भी जिहड़ा रुकावट बनेगा सर उहदे कोलों भी इस्तीफा लिया जाएगा ठीक है। जो करवा रही है इस टाइम साडे मुल्क विच फौज करवा रही है हर बंदे नूं पता है किसी तो कोई छुपी नहीं हो कोई गल करे या ना करे वो वखरी गल है ठीक है। दूसरे नंबर ते सर जंग दा ते टाइम हुण थोड़ा रह गया 20 दिहाड़े रह गए ने जे तुसी ये भी जंग जितना चाहते हो मेरे ख्याल के मुताबिक सानू पाकिस्तानियों नू और ओवरसीज पाकिस्तानी ने जेडे उन्होंने सब तो पहले अपने दारियां नू बदनाम करना चाहिए जेडे दारे तुहाडे नाल जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं इस टाइम रोज एक नवी खबर आती है रोज एक नवा फैसला आता है अवाम के खिलाफ वाम दे हक ते डाका मारते ने पे और असी पाकिस्तानी जेडे आ जिंदा लाशा बन के सुते हैं उन्होंने कोई तुसी ये नहीं कहते असी तुसी कतलो गारत करो या डंडे किसी ने मारो पूरा अमन तजाज करन दा ते तुहाडा हक है ना जेड़ा फैसला आया है ਉਹਦੇ हक विच असी पूरा अमन तजाज नहीं कर सकते सी पूरा पाकिस्तान निकल के दस नहीं सकता सी दुनिया नू क्या फैसला जेड़ा करवाया गया असी यह बयान नहीं कर सकते सी रोडां दे उत्ते असी नारे नहीं मार सकते सी कि फौज ने करवाया कर सकते सी क्यों नहीं निकल रहे क्यों सानू पता है कि बाहर निकले तो डंडे पैने ने असी आज़ादी है जिहड़ी असी चाहते हैं कि सानू प्लेट दे विच मिल जाए खान साहबाना ने दस्सिया सी प्लेट दे विच तुहानू नहीं मिलनी अज गुजरात दी खबर है मेरे हल्के विच ठीक है जेड़ा MNA MPA दा खास बंदा है जेड़ा मेरे आने दा समझ लो वोटर है वो 10-20 वोट या 200 वोट 300 वोट लैके MPA नू पवाना चाहता है उन्हां बंदियां नू गिरफ्तार करते ने पे मेन जेडे बंदे ने उन्होंने पिछे उन्होंने गिरफ्तार उन्होंने घरों के छापे मारन की कोशिश करते पे ने बंदियां को पूछते पे कित्थे ने ठीक है सर इन्होंने एंड जेड़ा ये जो को उन्होंने शुरू किया एंड भी खत्म उत्थे ही करन दे अज भी तुसी इन्हां दा हथ रोकना है कल भी तुसी रोकना इन्हां दा गलमा फड़ना है हुण इलैक्शन दा दौर है साडे पुलिस का कोई काम नहीं किसी भी बंदे नू कार छापा मारना फड़ना दहशतगर्दी करनी बंदे नू डराना वोटर नू डराना पुलिस का कोई काम नहीं असी पाकिस्तानी उन्हां दे हथ नहीं रोक सकते असी उन्हां दे खिलाफ इतजाज नहीं कर सकते कि क्यों यह किया जा रहा है क्यों रोकया जा रहा है जिन्ना चिर जुल्म के खिलाफ तुसी इतजाज ही नहीं करोगे अपना इतजाज रिकॉर्ड ही नहीं कराओ तो दुनिया नू तुहाडा किंज पता लगेगा पाकिस्तान नू तुहाडा किंज पता लगेगा वो जो बगैरत जज बैठे ने उन्होंने किंज पता लगेगा कि साढ़े खिलाफ नहीं अज उन्हें फैसला दिता है कोई इतजाज किसी पासे होया है पाकिस्तान दे विच तो उन्होंने किस तरह पता लगेगा कि मैं फैसला सही दिता कि गलत दिता है जे कोई 2-4 करोड़ बंदा जागदा हुंदा पिया सुत्या ना हुंदा पाकिस्तानी वो बाहर रोड ते निकल के आखदा साढ़े हक ते तू डाका मरवाया तो पूरी दुनिया ने सुनना सी जज नूं भी पता लगना सी मैं फैसला गलत दिते है ठीक है सर साडा अपना आवाम का कसूर है 8 तरीक भी नेड़े आ गई 20 दिहाड़े रह गए ने जे तुसी जंग जितना चाहते हो ना तो तुहानू इन्हां दे गिरबान फड़ने पैने ने जेडे तुहाडे फड़दे ने पे जेडे तुहाडे ते हथ पाउंदे पे उन्हां दे हथ रोकने पैने ने रैलियां कढणियां पैणियां ने एहतजाज करने पैने ने जलसे जुलूस करने पैने ने आवाम नू बाहर कढना पैना MNA MPA किन्ना चिर छुपण दे वो बेहतरीन हल है कि मैदान दे विच अपनियां गिरफ्तारियां देण हूँ ही पता लग जाए उन्होंने कि तुहाडे नाल की विकदी है वडले भी तो 8 तरीक वाले दिहाड़े ही होना है सर जेड़ा भी तुहाडे खिलाफ इस वेले फैसला आ रहा है आवाम नू चाहिए बाहर पुरअमन इतजाज करना उहदे खिलाफ बोलना क्योंकि तुहाडे हक ते डाका है हूँ जेड़ा फैसला आया पूरे पाकिस्तान के हक ते डाका उन्होंने मारिया है 90% अवाम है जी PTI नू वोट पाना चाहती है
ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ। جی سر شکریہ۔ اچھا یہاں پر لیبر بھائی ہیں، لیبر بھائی آپ کراچی سے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اوپر آئیں، ہمیں کراچی کی صورتحال بتائیں جو ہمارے شیر مروت صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس ہیں رمضان بھائی۔ رمضان بھائی آپ یہاں کا ڈیکورم ہے، پہلے آپ پہلی بار آئے ہیں تو آپ پہلے اپنا تعارف کرائیں گے، اس کے بعد ہم بتائیں کہ کس پارٹی سے آپ پیار کرتے ہیں، جس پارٹی کو بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر ہمارے کویشچن پہ آتے ہیں اس کا آپ جواب دیں، نہیں تو آپ کا اگر کوئی بریکنگ نیوز ہے تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو رمضان بھائی۔ پہلے تو صاحب کو میری طرف سے سلام سر، میں بھی اسی فورم کا ہی ہوں الحمدللہ، اور میں اس قاضی صاحب کی بات پہ آپ کنٹینیو کروں گا تھوڑا۔ قاضی صاحب کو آپ بول رہے ہیں نا کہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے ثابت کریں کہ میں نے فوج نے مجھے نہیں بولا، یہ فوج مجھے کسی نے بولا ہے۔ تو اس قاضی صاحب سے یہی پوچھیں نا کہ جب آپ فیصلہ دے رہے تھے، فیصلہ سنانے سے 20 منٹ پہلے یہ 2 گاڑیاں جو اندر انٹر ہوئی تھیں وہ کس کی تھیں؟ ہمیں بس اس چیز کا جواب دے دیں قاضی صاحب، ہم چپ کر جائیں گے۔ یہ تو 2 گاڑیاں انٹر ہوئی لاسٹ 20 منٹ کے اندر، وہ کس کی تھی؟ اس کے بابا کی تھی یا اس کے دادا کی تھی؟ اوور ٹو یو بھائی۔ اچھا ہو گیا، آپ کا کوشچن آ گیا۔ ابھی ہمارے پاس ہمارے ریسپیکٹیبل فہیم بھائی نے جوائن کیا ہے۔ فہیم بھائی ویلکم آپ کو۔ ابو حمدان بھئی 1 منٹ ذرا فہیم بھائی سے بات کرنی۔ فہیم بھائی ویلکم آپ کو، آپ آئیں، آپ کی اپنی براڈ ہے ماشاءاللہ۔ آپ بتائیں آپ کی صحت کیسی ہے، کوئی نئی اپڈیٹس، اور پھر یہ جو کوشچن انہوں نے ڈالا ہے اس پہ اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اوور ٹو یو فہیم بھائی۔ نئی اپڈیٹ میں نے ویڈیو ڈالی ہے عمر ایوب کی، وہ ویڈیو میسج انہوں نے دیا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون آ رہے ہیں، کیا نہیں آ رہے۔ یہ 3 ویک آپ لوگوں نے پوری جان لگانی ہے۔ اوبیسلی الیکشن اور خان صاحب کی طرف سے یہی کہا گیا کہ اس الیکشن کو کنٹینس کرنا جیسی مرضی سچویشن ہو۔ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ لوگ اس کے بعد بہت سارے لوگ اور زیادہ تپ گئے ہیں، یہ بدمعاشی ہے۔ اور میڈیا پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اب کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن کے نام پہ یہ فاشزم ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر ایکچولی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے مشاہد سید، اسی طرح ایک دورانی صاحب ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہ جو بلے کا نشان لیا ہے نا، اس کی وجہ سے ان کی بڑی سبکی ہو رہی ہے۔ تو اس کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ پڑا ہے۔ ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہمارے سائن ہیں ان کو ٹارگٹ کرے۔ کل پتہ نہیں کل آپ کی پلاٹ پہ یا کہیں بات ہو رہی تھی کہ اسد کیسر کا ایک بچہ ڈسیبل ہے، اس کو انہوں نے دیا ویل چیئر۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی کمپین میں تقریباً 10-12 بچے جو لیڈ کر رہے تھے وہ ویل چیئر پہ تھے، تو اس کا امپیکٹ پڑا ہے۔ کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں اس کے اوپر جو بھی ان کا انتخابی نشان ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا نا اس کو دیکھ لیں سارے لوگ، تو وہ میسج ہے۔ تو اب ہمیں اپنے طور پہ اوبیسلی جو کچھ کرنا ہے، ایوری بڈیز اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہے، وہ میسج دیکھ لیں۔ تو آئی تھنک دس از ون تھنگ از وے فارورڈ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا نیچے لوگ ریکویسٹیں آ رہی ہیں، میں ایک چھوٹا سا میسج دوں گا۔ مدثر بھائی کیا ہو گیا؟ اچھا ایک چھوٹا سا میسج ہے، آپ لوگوں نے پلیز مائنڈ نہیں کرنا۔ دیکھو ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ایک ہمارا کلچر ہے، جب ہم جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو پلیز آپ نیچے آ کے نہ سلام لکھتے ہو، نہ آپ کا لائیو جو کریٹر ہے جو عابد بھائی ہیں، نہ ان کو آپ فالو کرتے ہو، اور نیچے آپ کال می لگا لیتے ہیں۔ تو پلیز اسے تھوڑا سا آپ خیال رکھیں، پہلے آپ سلام لکھا کریں، اور پھر عابد بھائی کو کم از کم ہمیں نہ فالو کریں، مگر جس کی آپ بیٹھک میں آ رہے ہو کم از کم اس کو تو آپ فالو کریں،
ایک نائس مینر میں آئے گا، اس میں کوئی خرچہ آپ لوگوں کا نہیں ہوتا. تو پلیز آپ ہوسٹ کو فالو کیا کریں، پھر آپ ریکویسٹ ڈالا کریں تو ہمیں لگے گا کہ بھئی آپ سیریس ہے، اوپر بات آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ بالکل سیریس نہیں ہیں، نہ آپ سلام لکھتے ہیں، نہ آپ ہوسٹ کو فالو کرتے ہیں اور کال می لگتے ہیں، تو پھر تو بھائی بات تھوڑی سی اچھی نہیں لگتی نا. تو پلیز کسی نے مائنڈ نہیں کرنا. جتنے لوگوں نے ریکویسٹیں ڈالی ہیں میں آپ سب سے بولوں گا کہ پلیز آپ نیچے جا کے پہلے عابد بھائی کو فالو کریں. میں ڈیفینیٹلی آپ سب لوگوں کو موقع دوں گا، یہ آپ سب لوگوں کی براڈ ہے، سب آئیں یہاں پر بات کریں، مگر پلیز یہ تھوڑا سا ایک فیور کیا کریں. اور ساتھ میں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ ڈبل ٹیپ بھی کریں. جی اوسی بھائی اگر ہم اپنا میسج دے دیں، تقریباً 80 لوگ ہمارے پاس ہیں. اوسی بھائی اف یو اوکے ود. جی اوسی بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی کوئی میسج بھی دے لیتے ہیں، آپ ذرا اس کو روٹیٹ کریں انشاءاللہ. میں بیٹھا ہوں یہیں پہ. اچھا آپ اوسی بھائی اب تقریباً ختم ہو گیا، آپ نیا کوشچن ڈالیں. ایک بار اچھا کوشچن سے پہلے عابد بی ایف بھائی ٹی نے ایک بھائی ویڈیو اور پلے کسی کرنی نو تھی. لینا تے لے لو، میں چودھری بھائی تھلے بیٹھنا. وہ ریلیکس میرا پراوا، ریلیکس ریلیکس اچھا ریلیکس، ٹھیک ہے نا. میں جو لوں گا، میں بہت شکریہ، میں خود ہی آپ لوگوں کو روٹیٹ کر لوں گا، آپ لوگ بیٹھے رہیں. اچھا عابد بھائی نے ایک ویڈیو پلے کرنی ہے شیر مروت کی، اس کے بعد اوسی بھائی آپ ایک کوشچن رکھیں گے، اس کو پھر میں روٹیٹ کرتا ہوں. جی اوور ٹو یو عابد بھائی. اچھا یہ جو ویڈیو ہے نا چودھری سونی یاد ہے ٹھیک ہے، یہ ساڑھے پنجابیاں سے میں پہلے میں پھر اور کوئی ٹھیک ہے، سارے سے شامل ہیں ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسی ویسی گل نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن آنا چاہیے سن ٹھیک ہے. ایک منٹ مروت صاحب کیا دیکھ رہے ہو، کیسے لگ رہا ہے یہاں کے لوگوں کو دیکھ کے؟ ہزاروں کی تعداد میں یہ ریلی ہے اور 6 گھنٹے انہوں نے میرا انتظار کیا. ابھی ہم شہر میں میرپور خاص میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہم جلسہ کریں گے. لوگوں کا جوش، لوگوں کا جذبہ آپ کو کیمرے کی ناک سے نظر آ رہا ہے. سندھ نے فیصلہ دے دیا، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص 8 فروری کو کیا ہونا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، آج ہی سب کو نظر آ رہا ہے. سینکڑوں کی تعداد میں پولیس کی گاڑیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہے، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں پولیس نفری جو ہے وہ درجنوں گاڑیوں میں ہمارا پیچھا کر رہی ہے، لیکن ورکرز کی ہمت ہے، ڈٹے ہیں، نکل آئے ہیں، خوف کو لات مار دیا ہے. انشاءاللہ ہم عوامی طاقت پہ ہر جگہ پہ کنونشن کریں گے. ضرورت صرف لوگوں کی نکلنے کی ہے. جب بھی لوگ نکلیں گے میں ہر جگہ پہ جاؤں گا. پنجاب کے لوگوں کو کہتا ہوں کمپین کا وقت گزر رہا ہے، ہمت پکڑیں اور کنونشن رکھیں. میں آؤں گا، آپ ہمت پکڑیں. شکریہ. جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو سر. اوسی بھائی نے کوشچن رکھنا تھا. اوسی بھائی آپ کوشچن رکھیں، انشاءاللہ پھر اس کو ہم روٹیٹ کریں گے. جی اوسی بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی میں تو تھوڑا سا اس پہ پہلے کوشچن سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ذرا میں ڈیولپ کروں گا کہ آپ دیکھیں نا، جیسے ابھی آج آپ کے سامنے ایک جو فوجی ہیں، فوجیوں کی رائے بھی آئی. وہ منصور علی کا آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو تھوڑا سا، کہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عمران خان کا مثال کے طور پہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اب کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہوگی نا بات؟ یعنی ہم جو 95% 95% ہم جو عوام ہیں، ہم جو ریاست ہیں، ہم جو آئین ہیں، ہم جو اس ملک کی عدلیہ ہیں، ہمیں اس ملک کا جو دفاع ہے وہ ہم 95% عوام ہیں. اور ہمارے اس 95% عوام کو ایکسکلیوڈ کر کے جو 1% الیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ وہ اشرافیہ ہے. آپ کی ان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، یعنی پچھلے 1000 سال سے یہ ہر حملہ آور کے ساتھ مل کے انہوں نے مقامی لوگوں کا قتل عام کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ان کی تاریخ ہی غداری کے اوپر ہے. ٹھیک، اس میں اب جو اس کی جو ماڈرن شکل ہے اس میں یہ برٹش انڈین آرمی بھی آ جاتی ہے، جو پہلے برٹشر کے ساتھ مل کے اس نے قتل عام کرتی تھی. اب یہ امریکہ، اور ابھی جو ریسنٹ آپ کو کل ہم اس پہ بات بھی کر رہے تھے کہ اب یہ انڈیا کے ساتھ مل کے اسرائیل کا دفاع کر رہی ہے اور یہ ہمارا قتل عام کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے آیا ہم ریاست ہیں
ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یہ جو 95% ہم عوام ہیں، ہم ریاست ہیں، یا یہ جو 1% بشمول فوج کے، یہ جو 1% غدار اشرافیہ بشمول فوج کے یہ ریاست ہے۔ اگر یہ ریاست نہیں، ہم ریاست ہیں، تو اس مافیا کے نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے، اس کو اوور تھرو کرنے کے لیے، اس غلامی کے توق کو گلے سے نکال کے پھینکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آیا ہم یہ جو انتخابی سیاست ہے، اور انتخاب بھی ہم اس مافیا کے سسٹم کے مرہون منت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم اسی مافیا کے اندر بیٹھے جرائم پیشہ لوگوں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، ہم ان کو جاج تسلیم کرنے پہ ہم مجبور ہیں، انہی جرائم پیشہ لوگوں کے آگے ہم اپنے کیس پلیڈ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی نہ کسی طریقے پہ ہم اس جو جرائم پیشہ ایک مافیا جو 1% ہے، اس غدار جرائم پیشہ 1% مافیا کے نظام کا حصہ بننے کا نام انتخابی سیاست ہے، جو کہ ابھی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہو سکتا ہے یہ کوسچن کچھ سخت ہو، یا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس پہ اس طریقے سے ان کا ویو نہ ہو، پوائنٹ آف ویو۔ تو آیا یہ ہمیں کرنا چاہیے، یا ایک نیا نظام 95% عوام اپنی خواہش اور اپنی ول اور اپنے جو ان کے آئیڈیلز ہیں، یا جو ان کا قومی، جو ان کا جسے کہتے ہیں کہ کلیکٹیو بینیفٹ، جیسے آپ کیا کہتے ہیں اجتماعی مفاد ہے، اس کے لیے ایک ریاست ان کو کھڑی کرنی چاہیے، اپنی ریاست، ٹھیک ہے نا؟ تو آیا ہمیں انتخابی سوال یہ تھا میرا، ہو سکتا ہے یہ قبل از وقت سوال ہو، چونکہ ہم کمپین کی طرف جا رہے ہیں، الیکشن بھی ہیں، اور میں یہ سوال اس لیے صرف اس پوائنٹ آف ٹائم کے اندر یہ سوال اس لیے میں رکھ رہا ہوں کہ میرے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ انتخابات تک جاتے جاتے یہ جو جیسے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ایسے ہی رہیں گی، کیونکہ کچھ انفارمیشن کچی پکی سب کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اسی طریقے سے معاملات جانے دیں گے، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کو حق حکمرانی آپ کو دیں گے، اور اگر بادل ہاستہ کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو اس مافیا سسٹم میں آپ کو وہ اپنا شیئر تھوڑا بہت آپ کو دیتے بھی ہیں، تو بھی کوئی زیادہ تبدیلی اس میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہوگی میری بات؟ تو اب ہمیں، میرا سوال یہ تھا کہ آیا ہمیں انتخابی سیاست ہی ہمارا منشور ہونا چاہیے، یا ہم ایک آزادی جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں ایک اپنا نظام ہم ترتیب دیں گے، اور ایک آزاد ریاست کی طرف ہمیں جانا چاہیے؟ جی یہ میرا سوال ہے، بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو سر۔ سب لوگوں نے سن لیا ہے، تو میں ایک سیٹ کو روٹیٹ کروں گا، نیچے لوگوں پہ 80 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے بھی لوگوں کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ایگل بھائی آپ کے پاس، اوور ٹو یو میرا بھائی۔ اچھا بی ایف ٹی بھائی، یہ میرے خیال میں وہ بات ہو رہی ہے وہ لونڈے کی جس نے انٹرویو لیا ہے جی، اوسی بھائی اسی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اوسی بھائی نے کوئی اور بات کی ہے جی۔ اوسی بھائی آپ کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر لیں شارٹ سا، عابد بھائی شاید کہیں اور چلے گئے تھے جی۔ اوور ٹو یو اوسی بھائی۔ یہ منصور علی خان کے انٹرویو کی بات کر رہے تھے جی اپنا عابد بھائی، وہ ویسے ایک چیز وہ بھی ہے، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں قاضی نے ٹھیک کر دیا یا غلط کر دیا، یا سکندر سلطان نے یہ کر دیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو 95% عوام ہے، دیکھیں یہ بلے کا نشان جب انہوں نے آپ سے لے لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 95% عوام کا حق حکمرانی جو ووٹ کے ذریعے ہم اپنا اظہار کرتے ہیں اپنے حق کا، وہ ہم سے چھین لیا ہے، ٹھیک ہوگی نا بات؟ تو اب ہمیں آیا یہ انتخابی سیاست جو اس 1% غدار اشرافیہ اور فوج نے جس پہ بزور بندوق قبضہ کر رکھا ہے، ہم اسی کے اوپر جائیں، یا ہم اپنا ایک لائحہ عمل تیار کریں اور اپنی ایک آزاد ریاست اور ایک جسے کہتے ہیں اپنی مکمل آزادی اور ایک آزاد ریاست کی طرف ہمیں جانا چاہیے، یا انتخابی سیاست کی طرف ہی جانا چاہیے؟ یہ میرا سوال ہے جی۔ جی سر، جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی، اوور ٹو یو۔ عابد بھائی پہلے آپ کا ہم نے آواز ہی، پہلے آپ اس پہ بات کریں، پھر میں جاتا ہوں ایگل بھائی کے پاس۔ جی عابد بھائی آپ پہلے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں، پھر ایگل بھائی کے پاس جاتے ہیں۔ سر جی جی ہاں سر، اصل میں پتہ کیا چکر ہے، میں جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں نا، یا جہاں تک ہماری عوام ہے، ہمیں اپنی عوام کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جو کرنٹ ایشوز ہیں نا،
ان پہ دیکھو اگر آپ رکھو گے تو یہ بات، میں اسی بھائی کی بات سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی کہ ہم دیکھیں کہ یہ ریاست ہے، ریاست کے سارے ستون گر گئے ہیں، ریاست ننگی ہو گئی ہے، شیورلی یہ نظام نہیں چل سکتا، شیورلی ہر چیز سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ختم ہو گیا. اب